الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين المكرمين المعظمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سبحان الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. جو آل محمد سے مانوس نہیں ہوتا، جو آل محمد سے مانوس نہیں ہوتا، جائے وہ کبھی جنت میں محسوس نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ جو کچھ مانگنا ہے یارو مانگو درے زہرا سے، جو کچھ مانگنا ہے یارو مانگو درے زہرا سے، کہ اس در کا قضا کبھی مایوس اور جھک کر سلام کرو زہرا کے آستانے کو، جھک کر سلام کرو زہرا کے آستانے کو، حسین پال کر دیا جس نے زمانے کو۔ رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است، وگرنہ گرتے تربتش تردید میں سجدہ اور خاکیوں باشید۔ حضرین کرام، الحمدللہ تعالی میں اور آپ اس مقدس روحانی بابرکت محفل کی زینت بنے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم گناہ والوں پر احسان فرمایا کہ اس نے چن کر ہمیں اپنے گھر کے اندر بٹھا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کا انتخاب ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے جن کو اپنے گھر کی زینت بنا لیتا ہے، یہ اللہ کے مہمان اس کی بارگاہ کے اندر بیٹھ کر چند گھڑیاں جو گزارتے ہیں، یہ ایسی عبادت ہے جو کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ حاضرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید سے آیا تطہیر کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس آیا تطہیر کا شان نزول آپ حضرات سماعت فرمائیں کہ یہ آیت مبارکہ کس وقت نازل ہوئی اور اس وقت کا منظر کیا تھا، یہ سب کچھ بیان کرنے والی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام میرے گھر تھے اور صبح کے وقت آپ میرے گھر کی آنگن کے اندر میرے گھر کے صحن میں تشریف لائے اور آپ اس حال میں آئے کہ آپ کے کندھوں پر کالی کملی تھی، مرد مرخلۃ من شعر اسود، اور وہ کالی کملی جس پر اونٹوں کے کچاؤں کے نشان بنے ہوئے تھے،
آپ میرے گھر کے سین میں بیٹھ گئے، کیسا منظر۔ آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا ثم جاء علی، پھر مولا علی آئے، سرکار نے کالی کملی کا پردہ کھولا، علی کو بٹھا دیا۔ ثم جاء فاطمہ، پھر سیدہ کائنات آئی، حضور نے پردہ کھولا، فاطمہ کو بٹھا دیا۔ ثم جاء الحسن والحسین، پھر حسن اور حسین میں شہزادے آئے تو سرکار نے ان کو بھی اس کالی کملی کے اندر بٹھا دیا اور بٹھا کر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت یہ آیت نازل ہو گئی کہ محبوب انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ آپ کی آل اطہار سے ہر قسم کا رجس، میل، نجاست دور رکھا جائے اور انہیں پاک اور صاف رکھا جائے جس طرح کے پاک اور صاف رکھنے کا حق ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر وہ شے جو رجس ہے وہ آل پیغمبر سے دور ہے، اور جو دور ہے وہ نجاست ہے۔ ہر وہ شے جو آل پیغمبر سے دور ہے وہ نجاست ہے، اور جو دور ہے وہ نجاست ہے۔ اللہ نے ہر قسم کی نجاست کو آل پیغمبر سے دور رکھا اور انہیں پاک اور صاف کرنے کا حق ادا کر دیا جس طرح کے پاک اور صاف کیا جاتا ہے۔ یہاں قرآن مجید فرقان حمید سے ہم ایک جگہ سے ایک نقطہ اخذ کرتے ہوئے اس بات پر غور کرتے ہیں۔ ایک وقت آیا کہ اللہ نے اپنے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام اور اپنے پیارے نبی اسماعیل ذبیح اللہ کو حکم ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم، اے اسماعیل، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم دونوں باپ بیٹے نے میرا گھر پاک رکھنا ہے۔ باپ بیٹا دونوں نبی ہیں اور جلیل القدر نبی ہیں، ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم میرا گھر بیت اللہ پاک رکھنا، رکوع کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے تم نے میرا گھر پاک رکھنا ہے۔ اپنا گھر پاک رکھنے کے لیے اپنے نبیوں کی ڈیوٹی لگا دی اور خود فرمایا کہ میں اللہ اپنے نبی کے گھر کو پاک کروں۔ سب صحابیات بھی جنتی جنتی اور اہل بیت بھی جنتی جنتی اور امہات بھی جنتی جنتی۔ ان دو ہستیوں کا پاک کرنا اپنی شان کے مطابق ہے اور خدا کا کسی چیز کو پاک کرنا یہ اس کی شان کے مطابق ہے۔ اور آپ جان کر دیکھیں کہ اس ردائے نور کے اندر کون کون جلوہ آ رہا ہے۔ اس کالی کمری کے اندر ایک رحمت کائنات ہے، ایک مولائے کائنات ہے، ایک سیدائے کائنات ہے، سبحان اللہ۔ اور دو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ جب کہ گلدستہ پنج تن سج گیا تو ہم بھی پکار اٹھے کہ یہ ہیں پنج تن پاک۔ یہ پنج تن پاک
کسی مورخ نے نہیں بنائے، کسی فرقے نے نہیں بنائے، کسی طبقے نے نہیں بنائے، یہ خود اللہ اور اللہ کے پیارے رسول نے بنائے۔ ان کی پاکی کا اعلان خود خدائے پاک کر رہا ہے۔ لوگ مزاج اس بات پر اڑ جاتے ہیں کہ سارے تن پاک ہیں۔ ہم نے کہا سارے تن پاک ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ سارے تن پاک ہیں، لیکن سارے تن اگر پاک ہیں تو پنج تن کے صدقے میں پاک ہے۔ میرا دین پنج تن، میرا ایمان پنج تن ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا دین پنج تن، میرا ایمان پنج تن ہے۔ سارا جہان جسم ہے اور جان پنج تن ہے۔ یہ پنج تن پاک ہیں جن کی پاکی کا اعلان اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں، اور ان کی پاکیزگی اور طہارت کے متعلق امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی ملت بیضاء کو یہ درس دیتے ہیں اور پکار اٹھے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حاضرین محتشم، اس راقالی کملی کے نیچے، اس ردائے نور کے نیچے، اس مزمل کی چادر کے نیچے جو ہستیاں ہیں وہ بڑی شان والی ہیں۔ آپ حضرات نے کئی بار سنا ہوگا کہ ہمارے علماء و مشائخ دعا کرتے ہیں، اپنی دعاؤں کے اندر کہتے ہیں یا اللہ حضور کی کالی کملی کا صدقہ ہماری مشکلیں آسان فرما، یا اللہ حضور کی کالی کملی کا صدقہ ہماری حاجات کو پورا کر دے۔ تو کالی کملی کا وسیلہ تو پیش کرتے ہو، کملی کے نیچے بھی تو جھانک کے دیکھو نا۔ کبھی کبھی کملی کے نیچے بھی جھانک کے دیکھ لیا کرو، کالی کملی کا وسیلہ بھی پیش کرو، اور کالی کملی کے اندر جو تشریف فرما ہے ان کا وسیلہ بھی پیش کرو۔ لیکن یہی پانچ تو ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن، مصطفیٰ و علی۔ سبحان اللہ۔ حاضرین محتشم، یہ گلدستہ پنجتن ہے۔ اس گلدستہ پنجتن کی محبتی ہوئی گلی سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا، سیدہ کائنات، وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جب نبی پاک کی بارگاہ رات میں تشریف لاتی، حضور اٹھ کر اپنی شہزادی کا استقبال فرماتے، اپنی بیٹی کے ہاتھوں پر بوسہ دیتے، اپنی شہزادی کو اپنے پاس بٹھا لیتے، اور اکثر روایات کے اندر ملتا ہے کہ حضور اپنی چادر مبارک کندھے سے اتار دیتے، وہ کالی کملی اتار کے نیچے بچھاتے اور اپنی شہزادی کو اس کے اوپر بٹھاتے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگ بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو خود زندہ دفن کر کے آتا تھا۔ رسول معظم نے دکھایا کہ دیکھو میں تو اپنی شہزادی سے کتنا پیار کرتا ہوں، تم بھی اپنی بیٹیوں سے پیار کیا کرو۔ لوگوں بیٹیوں سے نفرت نہ کرو، بیٹیوں سے محبت کرو۔ بیٹیاں اللہ کا انعام ہوتی ہیں، بیٹیاں اللہ کا کرم ہوتی ہیں۔ جس گھر کے اندر دو بیٹیاں ہوں وہ بھی اللہ کی رحمت ہے، تیسری بیٹی آ جائے وہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ ساس اور گھر والے، خامن شوہر یہ نہ کہے کہ اگر دوسری بیٹی آئی تو ہم طلاق دے دیں گے، اب تیسری بیٹی آ گئی تو ہم طلاق دے دیں گے۔ بت کے آگے سجدہ کرنا یہی شرک نہیں، اللہ کی تخلیق کے اندر مداخلت کرنا یہ شرک ہے۔ کیا بات ہے۔ حضور نے تو اپنی شہزادی سے پیار کیا ہے، حضور نے اپنی بیٹی سے محبت کی ہے، سرکار نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا اور امت کو تعلیم دی۔ میرے غلاموں، جس میرے امتی کو اللہ نے دو بیٹیاں عطا کی، ان دو بیٹیوں کو قربان چڑھایا، دو بیٹیوں کو پڑھایا، دو بیٹیوں کو جوان کیا، ان کا نکاح کر کے ان کے
گھر تک پہنچایا. کل قیامت کے دن مجھ محمد کے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں، جس طرح میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں. سبحان اللہ. رسول معظم تاجدار ارب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ردائے نور پر اپنی شہزادی کو بٹھاتے اور بٹھا کے کیا کرتے؟ کبھی چومتے اور کبھی سونگتے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ چومتے تو آپ محبت کی وجہ سے ہیں لیکن شہزادی کو سونگتے کیوں ہیں؟ ارشاد نبوت ہوا کہ میں اپنی بیٹی کو چومتا ہوں محبت کی بنا پر، سونگتا اس لیے ہوں کہ میری شہزادی سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. ایسی خاتون دنیا پر، کوئی ایسی بیٹی لاؤ نا دنیا پر جس سے جنت کی خوشبو آتی ہو. جب کسی بیٹی سے جنت کی خوشبو نہیں آتی تو پھر سیدہ کائنات کی شان کو مان لو، پھر سیدہ پاک کا احترام کیا کرو نا، پھر سیدہ پاک کی غلطیاں تو تلاش نہ کرو، پھر سیدہ پاک کی ذات کے اندر عیب تو نہ ڈھونڈو. انہیں تو اللہ نے طیب و طاہر زکی و مزکی بنا کر جلوہ گر فرمایا ہے. رسول معظم تاجدار ارب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی کو متعلق ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میری شہزادی فاطمہ کے راضی ہونے سے اللہ کی ذات راضی ہوتی ہے. میری شہزادی فاطمہ غضبناک ہو جائے تو اللہ کی ذات غضبناک ہو جاتی ہے. آپ حضرات نے علماء کرام سے مسئلہ سنا ہوگا جب صحابہ کرام علیہم الرضوان بارگاہ رسالت معاد کے اندر کوئی بات کرنا چاہتے، کوئی گفتگو کرنا چاہتے، بولنے کا ارادہ کرتے تو سب سے پہلے یہ جملہ استعمال کرتے فداک امی و ابی یا رسول اللہ. وہاں سے بات کا آغاز کرتے وہ بکر صدیق بولتے تو کہتے فداک امی و ابی یا رسول اللہ. عمر ابن خطاب بولتے تو کہتے فداک امی و ابی یا رسول اللہ. عثمان ذوالنورین بولتے تو کہتے فداک امی و ابی یا رسول اللہ. بلال حبشی بولتے تو کہتے فداک امی و ابی یا رسول اللہ. اور صہیب رومی بولتے تو کہتے فداک امی و ابی یا رسول اللہ. لیکن نبی پاک اپنی شہزادی کو بٹھا کے جب بولتے تو کہتے فداک امی و ابی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر مجھ محمد کے ماں باپ قربان جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. فرمایا کہ میں نے پاک اور صاف کر دیا. کتنا پاک اور صاف کیا. حاضرین کرام، حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اسماء بنت امیس لائی تھی اور منظر دیکھا تو فوراً بارگاہ رسالت میں گئی کہ یا نبی اللہ میں نے کافی عورتوں کے ہاں بچوں کی پیدائش پر یہ دایا کا کام کیا. آج جو منظر دیکھا کسی خاتون کے ہاں یہ منظر نہیں دیکھا. یا نبی اللہ ایسا منظر دیکھ کے میں حیران ہو گئی کہ بچہ اس طرح پیدا ہو نہیں سکتا، پیدا ہو تو بچہ زندہ نہیں رہ سکتا. آج ہمارے ہسپتالوں کے اندر لیڈی ڈاکٹر اطباء حکیم کہتے ہیں اگر ولادت کے وقت پانی کم ہو جائے، رطوبت ختم ہو جائے، بچے کی ولادت کا ممکن ہے، ممکن ہے کہ بچے کی بھی ڈیتھ ہو جائے، ماں بھی مر جائے. لیکن حسن مجتبیٰ کی جلوہ گری ہوئی. یا نبی اللہ میں نے کوئی نجاست نہیں دیکھی، میں نے کوئی ولادت نہیں دیکھی، میں نے کوئی رطوبت نہیں دیکھی. مصطفیٰ کریم کے لبوں پر مسکراہٹ طاری ہو گئی. ارشاد فرمایا اسماء تجھے پتا نہیں کہ میری شہزادی جنت کی حور ہے، ہر نجاست سے پاک ہے. حاضرین محتشم اتنی پاک، اتنی طیب، اتنی ذکی، اتنی مزکی سیدہ کائنات ہیں. اللہ اکبر قربان جائیں.
کہ حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے ظہر کی نماز کے بعد۔ ظہر کی نماز کے بعد جب عصر کی نماز آئی تو چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ نبی کی شہزادی پھر مصلی پر کھڑی تھی۔ حاضرین کرام، ہر عورت پر ایسے دن آتے ہیں کہ اس کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، اس کے روزے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی شہزادی کی شان تو دیکھو کہ نبی کریم علیہ السلام عید کی نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو کچھ عورتوں نے کہا کہ ہم نبی پاک کی بارگاہ میں سلام عید پیش کرتی ہیں۔ وہ عورتوں کا وفد سلام عید پیش کرنے کے لیے گیا، انہوں نے کہا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نے سلام کا جواب دیا اور جواب کے ساتھ ہی ارشاد فرمایا اے عورتوں ہن ناقصات العقل والدین، تم عقل کی بھی ناقصہ ہو، تم دین کی بھی ناقصہ ہو۔ عورتیں ششدر رہ گئی، انہوں نے شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا نبی اللہ، ہم عقل کی ناقصہ کس طرح، ہم دین کی ناقصہ کس طرح ہیں؟ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا اور تو یہ بتاؤ کہ تم پر ایسے دن نہیں آتے کہ تمہاری نمازیں ٹوٹ جاتی ہیں، تمہارے روزے چھوٹ جاتے ہیں۔ ایسا وقت آتا ہے حیض کی وجہ سے، نفاس کی وجہ سے تمہارا رکھا ہوا روزہ ٹوٹ گیا، تمہاری نماز چھوٹ گئی، عرض کی ہاں یا نبی اللہ ایسا وقت آتا ہے کہ ہمارے روزے ٹوٹ جاتے ہیں، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ یہ تمہارے عقل کا نقصان ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اے عورتوں، کیا ایسا وقت نہیں آتا کہ تمہاری نمازیں ٹوٹ جائیں، روزے چھوٹ جائیں؟ یہ تمہارے دین کا نقصان ہے۔ اور شریعت طاہرہ کے مطابق شرعی عدالت کے اندر ایک مرد کے مقابلے کے اندر دو عورتوں کی گواہی نہیں، عرض کی ہاں یا نبی اللہ ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کی گواہی ہے۔ فرمایا یہ تمہارے عقل کا نقصان ہے۔ حاضرین کرام، ہم پر بلا کہتے ہیں، ہم ڈلکے کی چوٹ کہیں گے، ہم بابا کے دوہر کہیں گے کہ کائنات کی ہر عورت وہ عقل کی بھی ناقصہ ہے، وہ دین کی بھی ناقصہ ہے، لیکن مصطفیٰ کے حجرے میں پڑھنے والی فاطمہ نہ عقل کی ناقصہ ہے نہ دین کی ناقصہ ہے۔ میرا کون تطہیرا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانا نور۔ سبحان اللہ۔ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت ہے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میری شہزادی، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہے؟ اے میری شہزادی، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو اہل ایمان کی ساری عورتوں کی سردار ہے؟ اے میری شہزادی فاطمہ، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو میری امت کی ساری عورتوں کی سردار ہے؟ اور اے فاطمہ، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہے؟ حاضرین محتشم، سیدہ کائنات وہ خاتون ہیں جن کے متعلق رسول معظم اکثر ارشاد فرمایا کرتے تھے مریم بطول اور سیدہ بطول، فاطمہ بطول۔ تو صحابہ نے عرض کیا نبی اللہ مریم بطول کا کیا معنی ہے اور فاطمہ بطول؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے؟ رسول معظم نے ارشاد فرمایا کہ بطول اس عورت کو کہتے ہیں جس عورت نے اپنی زندگی کے اندر کبھی نجاست کو نہ دیکھا، جس عورت نے زندگی کے اندر کبھی نجاست کو نہ دیکھا ہو۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یا نبی اللہ یہ آپ کے غلام حیض کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ آپ ارشاد فرما دیں قُلْ هُوَ أَذًى، فرما دیں یہ نجاست ہے،
فرما دے یہ نجاست ہے فاعتزلوا النساء فی المحیض، حیض کی حالت میں عورت سے جدا رہا کرو۔ حاضرین کرام، اور عورت اس نجاست سے گزرتی ہے۔ مریم بطول کو بھی اللہ نے پاک رکھا اور فاطمہ بطول کو بھی اللہ نے پاک رکھا۔ میرا کوئی تطہیرا، اللہ نے انہیں پاک و صاف رکھا اور اسی لیے کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اے نور تیرا سب گھرانا۔ سبحان اللہ۔ گھر والوں سے بات پوچھی جائے نا تو گھر والوں کو اپنے گھر کی زیادہ خبر ہوتی ہے۔ عربی کے اندر کہتے ہیں سابق البیت ادریٰ بما فیہ، گھر والا جانتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر کیا ہے۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہے لوگوں خدا کی قسم میں نے نبی پاک علیہ السلام کے بعد سب سے بڑی شان والی ہستی سیدہ فاطمہ، اور فرماتی ہے فاطمہ وہ ہے جن کا چلنا حضور کے چلنے کی طرح، جن کا بیٹھنا حضور کے بیٹھنے کی طرح تھا، جن کا اٹھنا حضور کے اٹھنے کی طرح تھا، جن کا کھانا حضور کے کھانے کی طرح تھا، جن کا پینا حضور کے پینے کی طرح تھا۔ فاطمہ الزہرا اللہ کے محبوب کی کامل مکمل اکمل تصویر تھی۔ حضور کے مشابہ فاطمہ الزہرا سے زیادہ کوئی ہستی نہیں تھی۔ حاضرین محتشم، ہم اکثر سیدہ کائنات کی بارگاہ ناز کے اندر جب یہ حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا ساری عورتوں کی سردار ہے، وہ جنت کی عورتوں کی بھی سردار ہے، وہ حضور کی امت کی عورتوں کی بھی سردار ہے، وہ اہل ایمان عورتوں کی بھی سردار ہے، وہ عقل ایار ہے سو بیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ اللہ تحقیق۔ اب یار لوگ کہتے ہیں دیکھو نا تم حضور کی شہزادی کو کہتے ہو کہ وہ سیدہ ہے، ساری عورتوں کی سردار ہے، تو اس طرح کہنے سے پھر سیدہ حوا کہاں جائے گی؟ پھر سیدہ مریم کہاں جائیں گی؟ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ کہاں جائیں گی؟ حاضرین محتشم، عورت ذات کی زندگی کے تین پہلو ہیں۔ نمبر ایک عورت کا بیٹی ہونا، نمبر دو عورت کا بیوی ہونا، نمبر تین عورت کا ماں ہونا۔ جس کے لیے تین پہلو مکمل ہو وہ سیدہ کائنات ہوتی ہے۔ آپ میں سے ایک بچہ بھی اٹھ کر کہہ سکتا ہے کہ مولانا صاحب شادی میں ہزاروں عورتیں ایسی دکھاتا ہوں جو ایک ہی وقت کے اندر بیٹی بھی تھی، پھر وہ بیوی بھی بن گئی، پھر وہ ماں بھی بن گئی۔ تو حاضرین محتشم، دیکھنا یہ ہے کہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا وہ ہیں جن کی زندگی کے تینوں پہلو مکمل ہیں۔ آپ بیٹی بھی ہیں، آپ بیوی بھی ہیں، آپ ماں بھی ہیں۔ نتیجتاً بیٹیوں کے لیے بھی فاطمہ اسوہ ہے اور بیویوں کے لیے بھی فاطمہ نمونہ ہے، ماں کے لیے بھی فاطمہ الزہرا نمونہ ہے۔ آپ اعتراض کرتے ہیں کہ سیدہ حوا کہاں جائیں گی، سیدہ مریم کہاں جائیں گی، عائشہ صدیقہ کہاں جائیں گی؟ تو حاضرین کرام، عورت ذات کی زندگی کے تین پہلو ہیں۔ جب ہم نے سیدہ حوا کو دیکھا تو سیدہ حوا آپ بیوی ہیں، آپ ماں ہیں، لیکن بیٹی کسی کی نہیں، زندگی کا ایک پہلو رہ گیا۔ اور سیدہ مریم کی طرف چلتے ہیں، جناب مریم سلام اللہ علیہا، آپ بیٹی ہیں، آپ ماں ہیں، بیوی کسی کی نہیں، زندگی کا ایک پہلو رہ گیا۔ اور جناب سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق کو دیکھتے ہیں، عائشہ صدیقہ بیٹی ہیں، آپ بیوی ہیں، ماں کسی کی نہیں، زندگی کا ایک پہلو رہ گیا۔ بات یہی ہے، ایک بچہ بھی کہہ سکتا ہے، اس طرح تو ہزاروں عورتوں کا یہ مقام ہے، وہ بیٹی بھی ہے، وہ بیوی بھی ہے، وہ ماں بھی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں چلو پھر علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں
کریم رؤوف رحیم تاجدار معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شہزادی سے کمال درجے کی محبت فرماتے، انتہائی درجے کی مودت کرتے، اور رسول معظم تاجدار معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تھوڑا سا ہم محفل کو سلوار میں یہ ادھر والے ادھر آ گئے اور ادھر والے تھوڑے سے سامنے آ گئے، تو تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، جانے والے چلے گئے، آپ حضرات تھوڑے سے نا قریب ادھر سامنے آ گئے، ماشاء اللہ سامنے آ گئے والے۔ ایک مورخ نے لکھا کہ سننے والوں کا شوق بولنے والے کی زبان تیز کرتا ہے۔ پرانے بزرگ کہتے سن مراد جو ایک شعر کہانی سناؤں، سامنے اگر بیٹھے ہوں گے تو پھر بولنے والا بھی کچھ سمجھے گا کہ میری گل بھی سنتے درود پاک وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي حضرین کرام، قدر والا ہی قدر والے کی قدر کو جانتا ہے، شان والا ہی کسی کی شان کو جانتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شہزادی سے کتنی محبت کرتے، کتنی مودت کرتے کہ جب آپ سفر کے لیے جاتے آپ کا طریقہ کار کیا ہوتا؟ آپ کا طریقہ کار یہ ہوتا کہ آپ سب اہل بیت کے گھروں میں جاتے اور سب سے آخر میں سیدہ پاک کے گھر جاتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی شہزادی کے گھر جاتے۔ بظاہر چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کے اندر راز کیا فرما ہے کہ سیدہ پاک کی ملاقات کے درمیان وقفہ تھوڑا ہوا، اتنا حضور علیہ السلام اپنی شہزادی سے پیار کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت یہ ہر قسم کی نجاست سے پاک ہے، میری شہزادی جنت کی حور ہے، اللہ نے اسے ہر قسم کی نجاست سے پاک رکھا ہے۔ حاضرین کرام، آپ حضرات نے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی سے یہ بات سنی ہوگی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں، پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں۔ حاضرین کرام، مرد پاک ہوگا عورت بھی پاک ملے گی، مرد خبیث ہوگا عورت بھی خبیث ہوگی۔ قرآن نے یہ ضابطہ قائم کر دیا کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں، ناپاک مردوں کے لیے ناپاک مرد ہیں۔ حاضرین کرام، وہ فاطمہ الزہرا کتنی پاک ہوگی جن کے لیے حیدر کرار کا انتخاب کیا گیا، حیدر کرار کتنے پاک ہوں گے جن کے لیے فاطمہ الزہرا کا انتخاب کیا گیا، اور وہ عائشہ صدیقہ کتنی پاک ہوگی جن کے لیے امام الانبیاء کا انتخاب کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج اپنے در دولت سے باہر نہ آئے، انتظار کرتے رہے صحابہ۔ کافی دیر کے بعد حضور جب تشریف لائے، آج حضور کا چلنا عجیب و غریب تھا، خرامہ خرامہ چل رہے تھے۔ آپ کے چہرے مبارک پر اور بھی تجلیات کی رمجم برسات تھی، والفجر کی پیشانی اور بھی چمک رہی تھی، اور لبوں پر ہلکی خفیف مسکراہٹ تھی۔ صحابہ نے سلام پڑھا، حضور اپنی نشست پر بیٹھے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے عرض کی، یا نبی اللہ، آج آپ کیوں اتنے خرامہ خرامہ آئے؟ آج چہرے پر اور بھی زیادہ نور ہے، آج پیشانی مبارک آج اور بھی نور کی برسات برسا رہی ہے، اور لب ہیں جو ان پر تبسم ہے، آپ مسکرا رہے ہیں، یا نبی اللہ کو خاص بات ہے؟ فرمایا ہاں، میرے صحابہ بات یہ ہے کہ اب
کہ ابھی جبریل تشریف لائے اور جبریل نے مجھے اللہ کی طرف سے سلام کہا، اور سلام کے بعد جبریل نے کہا کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے محبوب، میں نے عرش اولا پر آپ کی پیاری شہزادی فاطمہ الزہرا کا نکاح 70,000 نورانی فرشتوں کی گواہی میں فاطمہ الزہرا سے پڑھ دیا ہے، اور تم زمین پر فاطمہ الزہرا کا نکاح مولا علی سے کر دو۔ حاضرین کرام، میں آپ سے دریافت کرتا ہوں، اگر یہ آج پر ڈاکٹر مولا علی کی شان دیکھتا، سیدہ کائنات کا مقام دیکھتا، تو کبھی کوئی نہ کہتا کہ فاطمہ خطا پر تھی، اور کبھی کوئی نہ کہتا کہ حیدر کرار غلطی پر تھے، یہ پاپا جانی اور یہ ڈاکٹر، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی شہزادی کا مقام ہی نہیں دیکھا، وہ عرش اولا وہاں ان کا نکاح ہو رہا ہے، تم یہاں غلطیاں تلاش کر رہے ہو، تم یہاں خطائیں تلاش کر رہے ہو۔ ان کی شان تو دیکھو، ان کی رفت اور مقام تو دیکھو، اللہ نے کتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ کسی کی بیٹی تو لاؤ نا جس کا نکاح عرش اولا پر ہو، ہے کسی کی بیٹی تو لاؤ نا جس کا نکاح اللہ پڑھنے والا ہو، ہے کسی کی بیٹی تو لاؤ نا جس کی نکاح کے گواہ فرشتے سبحان اللہ۔ کچھ تو سوچ لو، کچھ تو دیہات کر لو نا، کچھ تو پاس خاطر کر دو، کچھ تو نبی کریم علیہ السلام کی شہزادی کو پروٹوکول دے دو۔ اللہ اتنا مقام بلند کرتا ہے، تم چک چکو بک بک کیوں کرتے ہو؟ اپنی آخرت خراب کیوں کرتے ہو؟ نبی پاک علیہ السلام کی شہزادی تو وہ ہیں جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن ہماری شفاعت، ہماری نجات ان کے صدقے میں ہو۔ ان کا مقام رفیع تمہیں پتہ نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن جب ہوگا، میدان معاشر سج جائے گا، اس میدان معاشر کے اندر 1,01,000 انبیاء بھی ہوں گے، اس میدان معاشر کے اندر پہلے آدم سے لے کر صبح قیامت تک کا آخری بندہ میدان معاشر کے اندر ہوگا۔ انبیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، صدیق ہوں گے، صالحین ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے وقت میں ارشاد فرمائیں گے یا اہل الجمع غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، اے گروہ انبیاء اپنی گردنیں جھکا لو، اپنی آنکھیں بند کر لو۔ یا اللہ کب تک ہم اپنی گردنیں جھکائے رکھیں اور کب تک آنکھیں بند رکھیں؟ تیری آنکھ آج بھی نہ کھلے تو تیرے نصیب کا چکر ہے، بدقسمتی جلدی۔ اس وقت اللہ ارشاد فرمائیں گے انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، وہ کیوں نگاہیں بند کریں، گردنیں کیوں جھکائیں؟ عرض کرتے ہیں یا اللہ کب تک ہم گردنیں جھکائے رکھیں، کب تک اپنی نگاہیں بند رکھیں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے حتیٰ تمر فاطمہ الزہرا بنت رسول اللہ، جب تک میرے محبوب کی شہزادی فاطمہ ان صراط سے گزر نہیں جاتی، نہ تم گردن اٹھا سکتے ہو نہ نگاہیں کھول سکتے ہو۔ کرم کا محضن صحاب مرکز کرم کا محضن صحاب مرکز جناب زہرا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا۔ ان کی شان کو دیکھو، ان کا مقام دیکھو، ان کا رتبہ دیکھو کہ ان کی شان، مرتبہ اور رتبہ کتنا بلند ہے، کتنی اعلیٰ شان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی شریف خدا کو بلایا اور بلا کے ارشاد فرمایا علی میرا ہر امتی ایک وقت کے اندر 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن مولا علی تمہارے لیے دوسرا نکاح کرنا حرام ہے۔ اللہ 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 اللہ، واہ واہ۔ ملا اکڑ گیا، جلالی کی گردن میں سریا ہو گیا، کہنے لگا میں نے تو PhD کیا ہوا ہے،
قرآن کے اصول کے ہی خلاف ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ تو کہتا ہے ایک نکاح بھی کر سکتے ہو، دو بھی کر سکتے ہو، تین بھی کر سکتے ہو، چار کر سکتے ہو۔ نبی علی کو کس طرح منع کرے گا؟ اللہ کہتا ہے چار کر سکتے ہو، نبی کہتا ہے علی دوسرا نکاح حرام ہے۔ کاش کے قرآن داخل قادری سے پڑھا ہوتا، کاش کے مسئلہ شیخ الاسلام سے پوچھا ہوتا، کاش کے مسئلہ کسی اللہ والے سے پوچھا ہوتا، کاش کے کسی درویش کی صحبت میں بیٹھا ہوتا تو یہ اعتراض نہ کرتا۔ قرآن خود کیا ارشاد فرماتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ تم ایک بھی کر سکتے ہو، دو بھی کر سکتے ہو، تین بھی کر سکتے ہو، چار بھی کر سکتے ہو۔ آگے خود اللہ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اگر ان چاروں کے درمیان برابری نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی نکاح کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا کہ ہر بندہ چار نکاح کر کے برابری تو کر سکتا ہے، لیکن فاطمہ کی برابری کسی عورت سے ہو نہیں سکتی۔ دوسرا نکاح نہیں کر سکتا۔ پتا چلا کہ سیدہ کائنات بڑی شان والی ہے، بڑے رتبے والی ہے، بڑے مقام والی ہے، ان کی شان کے مطابق کسی اور کی شان تو ہے ہی نہیں۔ جب ان کے مطابق کسی کی شان نہیں تو مولا علی شیر خدا کو فرمایا کہ تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ عزیز محتشم سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت کا امت پر احسان ہے۔ امت احسان فراموش ہے، امت نے اس گھر کی قدر نہیں کی، امت نے اس گھر کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ نبی پاک نے جو کہا تھا امت نے وہ کیا نہیں، جو مانگا تھا وہ امت نے دیا نہیں، جو کہا تھا امت نے وہ کیا نہیں۔ سرکار نے تو فرمایا تھا میری آل کا دامن پکڑے رکھنا، ان کے ساتھ ادب کرنا، ان کے ساتھ محبت کرنا۔ سرکار کے دنیا سے جانے کے بعد امت نے آل پیغمبر کے ساتھ کیا کیا، سیدہ کائنات کی اولاد کے ساتھ کیا کیا۔ وہ سیدہ کائنات جو امت کے لیے دعائیں مانگتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ نازل ہوئی وَإِن مِّنْهُمْ إِلَّا وَارِدُهَا۔ محبوب آپ کے ہر امتی کو جہنم سے گزارا جائے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار امت کے غم میں ڈوب گئی، گریا کرنے لگے، رونے لگے، امت کی بخشش کے لیے دعائیں مانگنے لگے۔ تسلی اور تشفی نہ ہوئی تو سرکار جب ساتھ کے مدینہ پاک چھوڑ کے چلے گئے۔ مدینہ پاک چھوڑ کے جب چلے گئے تو صحابہ تلاش کر حضور ملتے رہے۔ دوسرا دن تو قیامت بن کے گزرا کہ صحابہ نے کہا پتہ نہیں اللہ کے محبوب کہاں گئے ہیں، کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا دارالباب ہو گئی، ابا جان کی جدائی کے اندر پریشان اور سرگرداں ہے۔ صحابہ جو ایک نظر اٹھا کے دیکھنے کے لیے ترستے تھے آج نبی پاک کو دیکھے ہوئے دوسرا دن تھا۔ بہت محبت دکھ پریشانی کے عالم کے اندر صحابہ دائیں بائیں تلاش کرنے کے لیے نکل رات کو واپس لوٹے۔ آج دوسرا دن تھا کہ حضور علیہ السلام کا کوئی پتہ نہ چلا کہ حضور کہاں گئے، گم ہو گئے، پتہ سراغ تک نہیں۔ بڑی مشکل سے رات گزاری، صبح صحابہ کرام کی ٹولیاں بن گئی کہ تم ادھر چلے جاؤ تم ادھر چلے جاؤ، سرکار کو تلاش۔ صحابہ کی ایک ٹولی چلتے چلتے جبل صلا پر دیکھا، پہاڑ کے اوپر دیکھا کہ چرواہا بکریاں چرا رہا۔ چرواہے کو کہا کہ ہمارے آقا ہمارا محبوب نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے پتہ نہیں تمہارے محبوب کا، لیکن اس غار کے اندر کوئی 3 دن سے رو رہا ہے، اسے بڑا غم ہے کسی چیز کا،
وہ روتا ہے، میری بکریاں بھی روتی ہیں، شجر بھی روتے ہیں، حجر بھی روتے ہیں، ایک ایک پتا اس کے غم کے اندر نڈال ہو جاتا ہے، میری بکریاں کچھ کھاتی پیتی نہیں اور بیٹھ کے اس کے ساتھ روتی ہیں۔ صحابہ سمجھے کہ یہ ہمارے آقا ہے، جلدی سے لگ کے جب نے صلاح کی غار کے اندر دیکھا کہ حضور سر سجدے میں ہے اور بلند آواز سے کہتے ہیں یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کو معاف کر۔ اور سلام کہتے ہیں، نبی پاک سلام کا جواب نہیں دیتے، سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ پھر صحابہ کرام نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ ابا جان مل گئے ہیں لیکن سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے۔ سیدہ کائنات نے جب سنا تو فوراً فرد محبت سے اٹھی، لباس زیب دم کیا، ایک پرانی چادر اوڑھ کے اپنے سر اطہر پر مدینہ پاک کی عورتوں کے جھرمٹ کے اندر جبل صدا کی طرف چلی۔ جبل صدا پر چڑھتے چڑھتے وہ فاطمہ الزہرا جب غار کے دہانے پر جا کر کہا السلام علیکم یا عبادی، اے میرے ابا جان ذرا سلام قبول فرمائیں، وہ نبی جو اپنی شہزادی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اٹھ کر استقبال کرتے تھے، پیشانی چومتے تھے، مسلے پر بٹھاتے تھے، آج نبی پاک سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاتے۔ فاطمہ کے سلام کا کوئی جواب نہیں۔ فاطمہ الزہرا پاس بیٹھ گئی، کہتی ہے کہ ابا جان سر سجدے سے اٹھا لیں، ابا جان سر سجدے سے اٹھا لیں، اللہ آپ کی امت کی بخشش فرمائے گا۔ حضور ان کے سجدے کو دودھ دے رہے ہیں، دار کتاب رو رہے ہیں، سوچ نبی پاک نے کیا کیا، تو امتی ہو کر نبی پاک کو کیا دے رہا ہے۔ حاضرین محتشم، ایک وقت ایسا گزرا اس جشن فلک کے نیچے کہ نجران کے عیسائی آگے رسول پاک فاطمہ الزہرا کو علی مولا کو لے کے چلے گئے، حسن اور حسین کو لے کر چلے گئے معاہدے کے لیے، مقابلہ ہونا تھا۔ عیسائیوں نے دیکھا، دیکھ کر کہا کہ یہ آل محمد ہے، ہم ان سے مقابلہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے تورات و انجیل پڑھ کے محمد و آل محمد کو پہچان لیا، انہوں نے تو قرآن پڑھ کے بھی محمد و آل محمد کو پہچان لیا۔ دیکھو نبی پاک امت کے لیے کیا کرتا ہے۔ سیدہ کائنات بیٹھ گئی، اب باپ بیٹی دونوں امت کی مغفرت کی دعا ہو۔ سیدہ کافی لمبا ہو گیا، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دعا مانگتے مانگتے جب تھک گئی تو اللہ کی بارگاہ میں ملتجی ہوئی، اے اللہ میرے ابا جان کی امت کو بخش دے، میرے ابا جان کی امت کو معاف کر دے۔ اے اللہ میں نے سن رکھا ہے جب دعا کرنے والے دعا کر کر کے تھک جائیں، دعا کرنے والے اکتا جائیں، پھر اپنے سر سے کپڑا اتار دیں، یا اللہ تو سر سے کپڑا اتار کر آدمی کے ساتھ دعا مانگنے والوں کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اے اللہ اگر میرے ابا جان کی دعا قبول نہیں ہوتی تو میں شرم و حیا کی مکہ فاطمہ اپنے سر سے دوپٹہ اتارنے لگی ہوں۔ بس اتنا کہا، روم کی مولانا روم کی روح کرتی اور پکار کر کہا کہ ندا منصور رسول من دعائے فاطمہ کردن قبول، مصطفیٰ سر اٹھا لو خوشی کی دعا کو ہم نے قبول کر دیا، فاطمہ الزہرا کی بات کو ہم نے قبول کر دیا۔ یہ ہے وہ فاطمہ جو تیرے لیے کیا کرتی رہی، میرے لیے کیا کرتی رہی۔ یہ ہے وہ گھر والے جنہوں نے ہم گناہ والوں کو نہیں بھولا، ہم ہیں کہ ان کے دامن کرم سے محبت کے ساتھ نمٹنے کی بجائے ان پر اعتراض کرتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں۔ دوستو عزیزو نوجوانوں، زندگی کا ایک وتیرہ بنا لو، نماز اچھی ہے، روزہ بھی، حج زکوٰۃ سب کچھ اچھا ہے، لیکن اس گھر اور گھر سے ذرہ برابر بھی بے ادبی ہو گئی، کچھ بھی کام نہیں ہوا۔ دیکھو حدیث مبارکہ شیخ الاسلام نے امت پر احسان کیا، اس مسئلے کو بڑا واضح لکھا بھی اور بیان بھی کیا۔ حال ہی میں چند سال پہلے آپ جہاں فاتح دیوبندیت بھی تھے، فاتح نجدیت بھی تھے، فاتح مرزائیت بھی تھے، وہاں آپ فاتح خارجیت بھی ٹھہرے اور آپ نے امت کو بتایا یہ جو نعرے تم لگاتے ہو نا، یہ نعرے اسلام کے نعرے،
بے خطا بے گناہ، یہ نعرہ تم نے لگا کر مولا علی کو خطا پر کہا۔ ان مولویوں نے یہ نعرہ بھی بلند کیا، امیر یزید زندہ باد، اور یہ بھی نعرہ بلند کیا، بے خطا بے گناہ۔ پھر آگے آپ کو پتہ ہے، پھر لنگر بھی تقسیم کیے، جھنڈے بھی اٹھائے، مسجدیں بھی بنائی، ان کے ناموں پر بچوں کے نام بھی رکھے، اور یہاں تک کہا کہ تم کہتے ہو حسین نے کربلا کے اندر نماز پڑھی ہے، ان کا تو موضوع ہی نہیں۔ اللہ اس گھر کو آگ لگائی کر کے جناب، میں آپ کی خدمت کے اندر آخری حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں، اسے پلے باندھ کے جانا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان، ان جابر بن عبداللہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال من ابغضنا اہل البیت مات یہودیا۔ حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اپنے خطبے میں صحابہ کو فرمایا، یہ الٹی گنگا چلا رہے ہیں۔ حضور تو صحابہ کو آل کی محبت کی تعلیم دیتے رہے، آل کی مودت کا درس دیتے رہے، اور انہوں نے الٹی گنگا چلانی شروع کر دی، الٹا چین چکر چلانا شروع کر دیا۔ صحابہ کو فرما رہے ہیں، میرے صحابہ، من ماتا، آپ نے فرمایا من ابغضنا اہل البیت ماتا یہودیا، جو میری آل کی، ہم اہل بیت کی بے ادبی میں، گستاخی میں مر گیا، وہ یہودی ہو کر مرے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، میں نے اٹھ کر عرض کی وَإِن صَامَ وَصَلَّى، یا نبی اللہ، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، پھر بھی آپ نے ارشاد فرمایا ہاں وَإِن صَامَ وَصَلَّى، وہ نماز بھی پڑھتا ہو، وہ روزہ بھی رکھتا ہو۔ آگے بڑا جملہ نازک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا وَإِن صَامَ وَصَلَّى، وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، وَزَعَمَ إِنَّهُ مُسْلِمٌ، اور دل کے اندر خیال کرے کہ میں مسلمان ہوں، فرمایا پھر بھی یہودی ہو کر مرے۔ من ماتا حب آل محمد ماتا مومنا، جو میری آل کی محبت میں مرا مومن بنا۔ من ماتا حب آل محمد ماتا تائبا، جو میری آل کی مودت میں مرا، توبہ استغفار کی حالت میں مرا۔ من ماتا حب آل محمد ماتا شہیدا مستقبل الایمان، جو میری آل کی مودت میں مرا، وہ شہادت کی موت مرا اور کامل ایمان دنیا سے لے کے گیا۔ الا ومن ماتا الا بغض آل محمد ماتا کافرا لم یشم رائحۃ الجنہ، خبردار جو میری آل کے بغض میں مرا، کفر کی موت مرا، جنت حضور ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سن پائے گا۔ بس یہ پڑھتے رہا کرو، الہی بحق بنی فاطمہ برقول ایمان کی خاتمہ، غدا و تبرکنی برقبول، بنو دست دامان آل رسول، بنو دست دامان۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنا